سیکھو۔ خلاصہ: اکبری کی حماقتیں۔ مولوی نذیر احمد کو پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے۔ مرات العروض سے لیے گئے اقتباس میں انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اس اقتباس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکبری مزاجدار بہو خاصی بے وقوف اور پوہڑ لڑکی تھی۔ اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ شہر میں کٹنی وارد ہوئی جو حجن کا بھیس بدل کر عورتوں کو ٹھگ چکی تھی۔ اکبری کو عاقل نے اس عورت کے متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس کٹنی نے گلی میں آ کر دکان سجائی تو اکبری سے نہ رہا گیا۔ اس نے اپنی نوکرانی زلفن سے کہہ کر اس کٹنی کو گھر بلوایا، سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور نادر علی دو چیزیں پسند کی۔ حجن یعنی کٹنی نے جانچ لیا کہ مزاجدار بہو جلد ڈھب پر آ جائے گی۔ سرما زیادہ دیا اور 2 آنے میں نادر علی اس کے حوالے کر دی۔ ساتھ ہی فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت دے ڈالی۔ پھر بال بچوں کے بارے میں پوچھنے پر اکبری نے اپنا حال جزو کل اس سے کہہ دیا۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک بکاؤ ازار بند دیتی آئی۔ بولی 4 آنے کا ہے۔ اکبری نے جھٹ خرید لیا۔ اس کے بعد 2 عدد لونگیں مزاجدار بہو کو دیں، 1 لونگ چٹیا میں باندھنے اور 1 لونگ اپنے میاں کی پگڑی میں رکھنے کے لیے۔ پگڑی میں نہ رکھ سکے تو میاں کے تکیے کے رکھنے کے لیے کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ایک امیر عورت کی لمبی چوڑی کہانی سنائی جس کی اولاد نہ تھی، اور اولاد کی خاطر وہ ایک کامل کے پاس گئی تھی جس نے اس بیگم کو حج پر جانے کے لیے کہا تھا۔ بیگم نے اپنے ساتھ کئی مسکین لوگوں کو حج کروایا تھا۔ ان حج کرنے والیوں میں ایک میں بھی تھی۔ سفر حج کے دوران ایک بزرگ نے اس بیگم کو 12 لونگیں پڑھ کر دیں۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے 4 بیٹے بیگم کے ہوئے۔ اب تو اکبری دل و جان سے بی حجن کی معتقد ہو گئی۔ 1 لونگ چٹیا میں باندھی اور دوسری میاں کے تکیے میں سی دی۔ رات عاقل میاں کو ازار بند دکھایا، اور جب اتنی کم قیمت بتائی تو محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا اور کہا ایسا نہ ہو مال چوری کا ہو اور حجن کوئی ٹھگنی ہو۔ اگلے دن پھر بی حجن گھر بلوایا۔ آپ مزاجدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ملامت کرتا، لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کئی دن کے بعد مزاجدار نے حجن سے پوچھا کہ آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی، تو وہ 4 دن کے بعد حجن چھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور مزاجدار بہو نے خریدنے کے لیے کہا۔ قیمت 50 روپے بتائی۔ مزاجدار بہو نے کہا کہ 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں۔ حجن نے جواب دیا کہ اپنی پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ مزاجدار بہو فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لی۔ حجن نے مزاجدار بہو کا زیور دیکھ کر کہا کہ زیور میلے ہو رہے ہیں، ان کو اجلاؤ، مجھے دو، میں میلا زیور ابھی اجلوا دوں گی۔ مزاجدار بہو نے سب زیور حجن کے حوالے کیے۔ حجن زیور لے کر زلفن کے ساتھ روانہ ہوئی۔ گلی سے باہر نکلی تو زیور والا رومال کھولا اور بولی کہ ناک کی کیل کیا ہوئی، وہ تو پان دان کے ڈھکنے پر رہ گئی۔ زلفن نے کہا کہ دوڑ کر گھر سے لے آ۔ زلفن نے آ کر کیل کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ حجن بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے تو بہو کا ماتھا تھنکا۔ زلفن کو دوڑایا لیکن حجن کا کہیں پتہ نہ چلا۔ لوگوں کو مدد کے لیے پکارا لیکن کچھ نہ بنا۔ محمد عاقل کو پتہ چلا تو دونوں میاں بیوی میں خوب لڑائی ہوئی۔ اب کپڑوں کا حال سنو۔ کپڑوں کا صندوق جس جگہ رکھا تھا وہیں رکھا رہا۔ تمام برسات گزر گئی۔ جاڑے میں ضرورت کے وقت کھولا تو بہت سے کپڑوں کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ کچھ چوہے کاٹ گئے، کوئی کپڑا سلامت نہ رہا۔ اکبری کو نانی کی لاڈ پیار نے خراب کیا، کوئی ہنر نہ سکھایا۔ جب ساس کے ساتھ تھی تو سب سلامت تھا۔ الگ گھر لیا تو چند روز میں کپڑا، زیور، مال، اسباب خاک میں ملا دیا۔ محمد عاقل نے ہمیشہ شرافت سے کام لیا۔ اکبری کے حالات پر 3-4 کتابیں اور بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسے حالات لکھنے سے طبیعت کڑتی ہے۔